اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم دعا مانگیں اور وہ قبولیت کا درجہ اختیار کر جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات، دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کی اہمیت۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر ایک ساتھ تھے۔ جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دعا اس طرح سے مانگنی چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، پھر درود پڑھنا چاہیے، پھر پہلے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے اور پھر سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اس طریقے کار سے انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ افضل کلام کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، یعنی نمبر 1 سبحان اللہ و بحمدہ۔ افضل کلمات تو اور بھی بہت سے بڑے بڑے بھی ہیں، لیکن میں یہاں ان کا ذکر کروں گی چھوٹے جو مختصر ہیں اور جو سب سے زیادہ آسان بھی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو تعریفی کلام کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ۔ پسندیدہ کلام، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند رکھا ہے، یعنی سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، پاک ہے میرا رب اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، پاک ہے میرا رب اور اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ یعنی ہم دعا مانگنے سے پہلے اگر ان کلمات کو پڑھ لیں گے اور درود پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کو اپنی دعا میں شامل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔